ایک کلام پیش کر رہا ہوں، نیا کلام ہے۔ شاعر کہتا ہے، میرے حضور کے دیوانوں پروانوں مستانوں، ایک جلسہ ایک کانفرنس یہ ہے جو ہمارے میزبان نے انعقاد کیا۔ مومنوں، ایک جلسہ ایسا ہوگا جس کو ہمارا رب خود انعقاد کرے گا۔ وہ کیسا جلسہ ہوگا؟ شعر سماعت کیجیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ اور صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا۔ صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا۔ بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی۔ ہاتھ بلند کر کے کہتے سبحان اللہ۔ ارے صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا۔ بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی۔ قسم خدا کی ایسا شعر پڑھنے والا ہوں جسے سن کر کوئی بھی نبی کا دیوانہ چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے شعر کے اختتام میں کہے گا سبحان اللہ۔ شعر سماعت کیجیے۔ شاعر کہتا ہے، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، ہوگا سر سجدے میں جب پریشانی کی عالم میں یہ امت ہوگی۔ سنیے، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی۔ ارے رب کہے گا میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا۔ اگر آپ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آپ اگر کہہ دیں جس میں سرکار کی عظمت پہ آپ نے ایک ہاتھ بلند کر کے یہ کہنا ہے خطابت ہوگی، مل کر کہنا ہے جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ ایک دفعہ مل کر، جس میں سرکار کی عظمت پہ خطاب ہوگی۔ صدر محشر
ہمارا رب ہوگا، بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی۔ روز محشر کے دن ہر انسان نفسا نفس کے عالم میں ہوں گے۔ اس بھرے محشر کے میدان میں ایک شخص ایسا ہوگا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ ہماری شفاعت کے لیے آگے تشریف لے آئیں گے۔ لیکن شاعر نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئیں گے ہماری شفاعت کرنے کے لیے تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، حشر کا دن، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔ کیسے؟ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ اور زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ صدر جلسہ، صدر محشر ہمارا رب ہوگا، بلبل 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 سید سدرا کی نقابت ہوگی۔ اگلا شعر میں نام لینے والا ہوں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ شعر سن کر کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، اور خصوصاً جو دیوبندی ہے وہ تو چپ نہ رہے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا قصیدہ قاسم، میں پڑھوں گا قصیدہ قاسم، جلسہ حشر میں گر مجھے کو اجازت ہوگی، سن کے نعرہ، سن کے نعرہ لگائے دیوبندی، سن کے نعرہ، بلکہ میں یوں کہوں گا سن کے نعرہ لگائیں گے سنی، سن کے نعرہ ارے سن کے نعرہ لگائیں گے سنی، پھر تو مشرک کے لیے دوہری قیامت ہوگی۔
ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. ارے سن کے نعرہ لگائے دیوبندی، سن کے نعرہ لگائے دیوبندی، پھر تو مشرک کے لیے دور قیامت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. صدر جلسہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا. بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی. آخر شعر میں شاعر کہتا ہے میرے حضور کے دیوانوں، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ دل کا کیا مقام ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے یہ سنا ہے، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، اے دل، اے دل، اے دل، اے دل، اے دل. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل. کیوں؟ وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. جن کی زیارت چاہے ہاتھ بلند کر کے کہ سبحان اللہ. ارے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا. ایک دفعہ آخر دفعہ اس کلام کے آخر میں آپ کہہ دیں ہاتھ بلند کر کے، جس میں سرکار کے عظمت پہ آپ نے کہنا ہے خطابت ہوگی، جس میں سرکار کی عظمت پہ خطاب ہوگی. ایک دفعہ مل کے جس میں سرکار کی عظمت پہ خطاب